السلام علیکم۔ اچھا، تو یہ ہمارا سیشن 17 تھا قرآن پاک کا۔ اس میں ہم نے آیت پڑھی تھی 243 سے 252 تک۔ الحمدللہ اس پارہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو میں اس کی مطلب کہ ایک دفعہ ریویژن کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں نے ان کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ چیز مینشن کر دیتا ہوں کہ اسامہ بھائی، مارج بھائی اور فہیم بھائی نے کافی مطلب کہ میرے ساتھ ہیلپ کی ہے، ایڈ کی ہیں کچھ باتیں۔ تو پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے تھا کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی ہیں، 243 سے جو پیچھے والا سارا معاملہ ہے، وہ طلاق اور اس کے بعد کے معاملات ہیں ان پہ۔ یہ والا جو واقعہ ہے یہ اس کے فوراً بعد سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ مطلب یہ واقعات بتانے کی مصلحت یہ تھی کہ اس سے پہلے مطلب اس کے بعد ابھی جنگ بدر ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ایک ایسی مثال دینا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ جنگ میں پہلے بھی کامیاب ہوئے تھے اور ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا چیزیں نہیں کرنی جنگ کے دوران، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک لیسن تھا مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے نجات دلوا کے ان کو لے کے آئے تھے، تو فلسطین ابھی پہنچے، فلسطین سے پہلی یہ صحرائے سینا کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ یہ لوگ مطلب چونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جگہ پہ رہا تو جا نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جا کے اپنے آباء اجداد کی زمین جو ہے وہ ان سے لے لو۔ اس ٹائم وہاں مشرک قوم ایک جو ہے وہ کنانی لوگ، مطلب اس قوم کا نام تھا، تو کنانیوں سے جا کے اپنی زمین لے لو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ تو بڑی ایک طاقت اور خطرناک قسم کی قوم ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تیسرے رکوع کے بعد شروع ہو جاتا ہوتا ہے۔ وہ 2-3 آیات ہیں جن کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کافی زیادہ ناراض ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال کے لیے وہ زمین جو ہے وہ حرام کر دی، اور 40 سال تک یہ لوگ اس طرح ہی بھٹکتے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر کیا ہو گیا کہ جب یہ 40 سال، مطلب 40 سال تک جو ہے نا، مطلب ان لوگوں کا یہ، پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے کیا نام ہے، فتح دی، ٹھیک ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ علاقہ جو ہے واپس دلوا دیا۔ نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، میں مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر کہ کون ان کے اس ٹائم لیڈر تھے، کن کے تھرو جو ہے نا، مطلب کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے، میرے نام ذہن میں نہیں، میں وہ مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر۔ تو ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دلوا دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے لگ گئے دوبارہ۔ اب یہ وہاں پہنچ چکے تھے، اس جگہ کو یہ لوگ جیت چکے تھے، لیکن دوبارہ یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، لڑتے لڑتے جو ہے یہ دوبارہ ویک ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، دشمنوں کی مدد لیتے تھے آپس میں لڑنے کے لیے، تو یہ واپس کمزور ہو گئے اور دوبارہ سے دشمنوں کا، کیونکہ جب بھی انسان خدا، اور ایک اور چیز بھی اس میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ بت پوجا تک پہنچ گئے تھے، یعنی کہ یہ لوگ شرک پہ بھی آ گئے تھے، یہ لوگ بہت بگڑ گئے تھے۔ تو اس طرح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اٹھ گئی، اور دشمن جو تھے وہ ان کے اوپر واپس سے قابض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مطلب پھر ان کی دعا سنی تھی، اور ان کی دعا سے جو ہے وہ آگے ہم لوگ وہ آیات میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت طالوت جو ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ سارا واقعہ آگے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا پس منظر یہ تھا۔ تو تم لوگوں نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ اس میں 2 تفسیر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مدودی صاحب کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مر جاؤ پھر زندگی، وہ ان کی تفسیر یہی ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ مطلب کہ آ گئے تھے، صحرا میں آ گئے تھے، تو یہ لوگ جو ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے جب مطلب انکار کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ 40 سال والی بات ہوگی کہ ان کی پوری جنریشن ایک ختم ہو گئی، ان کی ایک پوری جنریشن جو ہے وہ ایک طرح سے مر گئی۔ پھر اگلی جنریشن جو ہے وہ آئی، تو اس جنریشن کے مرنے کو اور اگلی جنریشن کے آنے کو جو ہے وہ مرنے اور دوبارہ زندگی سے مدودی صاحب نے جو ہے وہ تعبیر کی ہے۔ لیکن جو احسن البیان کے اندر جو لکھی ہوئی ہے تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر عثمانی جو ہے وہ دونوں جو ہے نا مجھے
برابر ملی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ یا تو ایک وبا کی ڈر سے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے جنگ کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کو کہیں لڑنا نہ پڑ جائے، ہم لوگ کہیں مر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ تھا وہ والی مجھے اس لیے اوتھینٹک، مطلب یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ ایکولی کہہ لیں کہ مجھے جو ہے نا وہ لگتی ہیں، وہ اس وجہ سے لگتی ہے، یہ والی وہ جو پچھلی میں نے بتائی وہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ واقعہ آگے اس کا آلموسٹ سارا ہے، لیکن واقعہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی جہاد کی بات ہے، تو اس وجہ تھوڑی سی ایکولی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت سے زیادہ ملتی ہے، جو احسن البیان کے اندر ہے وہ والی ان آیات سے زیادہ ملتی تفسیر۔ بہرحال تو اس تفسیر میں کیا سین تھا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ گھر سے بھاگ بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، ٹھیک ہے، فرمایا مر جاؤ، تو یہ لوگ مر گئے تھے۔ پھر جو وہاں پہ جو نبی تھے ان نبی کا ذکر نہیں ہے، ان نبی کی دعا سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی تھی۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا دوبارہ زندگی بخشنے کا اور مارنے کا؟ تین مصلحتیں جو ہے وہ تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اول تو یہ کہ جو تقدیر ہے آپ کی اسے آپ بھاگ نہیں سکتے، اگر مرنا ہے تو مرنا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات جو لکھی تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ کبھی بھی مطلب جب جہاد کا حکم آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری یہ تھی کہ زندگی بخش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نشانیاں تھیں۔ تو یہ والی تفسیر تھوڑی سی آیات سے زیادہ ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انسان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہمارے اوپر ہر طرح سے فضل ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ ایک جنرل فضل کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ آگے بھی اس چیز کا دوبارہ ذکر آئے گا، میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اس طرح سے فساد ہوتے رہیں زمین کے اندر، جب بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے وہ لوگوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ کرتا رہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے بتایا تھا کہ وقتلو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بعض جو ٹرانسلیشن ہے ان کے اندر یہاں پہ جہاد کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ باقی جہاد نہیں، اس میں لڑنے والا جہاد اس کی وہ والی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لڑنے والے جہاد کے ساتھ جو آتا ہے وہ آپ کا جہاد بالمال بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں نے شیئر کی ہوئی ہے گروپ کے اندر کہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے اوپر جو جہاد فرض ہے وہ مطلب ایسا جہاد ہے جس میں فائٹنگ انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ جہاد بالمال ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ والا جہاد بھی اس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جس جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ جنگ ہے، لڑائی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اچھا، اس کا میں نے اس کا یہ چیز ہے کہ قرض حسن ہوتا ہے اچھا قرض، بہتر قرض، صحیح ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی کاوش کی جائے، وہاں پہ اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو یہ جو جنگ ہے جب بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو آپ مال دیتے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مالی جہاد آپ اس کو کہہ سکتے ہو۔ لیکن ویسے بھی جنرلی اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاوش اگر کی جاتی ہے انسان کی طرف سے تو وہ جو ہے وہ ایک طرح کا قرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز میں نے ایڈ کی تھی کہ بعض مطلب اس پہ اختلاف ہے علماء کی رائے کے اندر کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ واپس سے جو ملے گا وہ بڑھا چڑھا کے ملے گا، اس لیے ہم لوگ بعض اوقات کچھ علماء کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا، اس لیے میں جو ہے نا مطلب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ جو اللہ سے محبت کرتا ہے انسان، وہ صلے کی توقع نہیں رکھتا، اس کو پتہ تو ہم لوگوں کو ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، لیکن سٹل اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ یار مطلب کہ ملے گا ہی ملے گا، اس لیے میں دے رہا ہوں، اس طرح نہیں ہو، کہتے ہیں یا اللہ پاک تو راضی ہو جا، ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب کہ آف ٹاپک چلا گیا، خیر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے جو وہ 40 سال بعد جو حکومت ملی، حکومت کے بعد پھر وہ خراب ہو گئے، پھر وہ جو ہے بیچاروں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا، غریبوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ آگے تھوڑا سا اس کے بعد والا ہے۔
پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ واپس اقتدار آ گیا، وہاں سے بھی نکل گیا، تو اب یہ واپس بھٹک رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اچھا یہ نبی کون تھے؟ ان کا جو نام آیا ہے تفسیر کے اندر وہ شمویل ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر بھی احسن البیان سے ہے، مولانا صلاح الدین یوسف صاحب ان کی تفسیر ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جب یہ لوگ وہاں سے مطلب کہ نکال دیے گئے، واپس خراب ہو گئے تھے، اور واپس ہی اپنے اتنے خراب ہو گئے تھے، تو انہوں نے جب اللہ نے اتنا اللہ کے سارے فضل اٹھ گئے ان سے، جب یہ بہت زیادہ کہہ لو ذلیل و خوار ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مطلب انہوں نے پھر نہ واپس اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، اور میں ایک نبی پیدا کیا ہے شمویل نام کا، ٹھیک ہے۔ تو جو شمویل تھے، میں تھوڑا سا نا نام شاید غلط بول رہا ہوں، شمویل یا شمول تھوڑا سا نام اس طرح کا، وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ نبی میں پیدا کیے گئے، اور وہ نبی تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے اس نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے مزید پاس کر دیے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اب جنگ یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہمارے سارے علاقے، ہمارا گھر، ٹھیک ہے، کوئی اور آگے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہو گیا، تو وہ کیسے یار ہم اب جنگ کریں گے، بہت ہوگی، ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ تو نبی نے ان کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہو لیکن بعد میں تمہارے جو ہیں وہ حوصلے جو ہیں پست ہو جائیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ اب یہ واقعہ گھروں سے نکالنے والی بات اس لیے آ رہی ہے کہ وہ ان کے گھر بن چکے تھے نا، ظاہر سی بات ہے، یہ اب اس میں کیا اس کا نام ہے اپنا، ان جگہوں سے نکالے گئے جن جگہوں پہ ان کی حکومت ہوا کرتی تھی ایک ٹائم پہ۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اچھا اس کی ڈیٹیل بھی آگے آئے گی، تو میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں۔ ان کے نبی نے کہا کہ اللہ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر رہا ہے۔ اچھا میں اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ طالوت جو تھے، حضرت طالوت، وہ ایک سپاہی قوم سے تھے، ٹھیک ہے، ایک کہہ لو کہ ایک لوور کلاس فیملی سے تھے۔ ایک سپاہی جو ہوتا ہے اس کی لائف کس طرح کی ہوتی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو جو ان کے بادشاہوں کا سلسلہ تھا وہ آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے خاندان ہوتے تھے، وہ بادشاہوں کا سلسلہ وہاں سے آ رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے بادشاہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک مطلب جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ تو غریب سا انسان ہے، یہ کہاں سے بادشاہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مطلب وہی بات آئی تھی، بار بار الحمدللہ ہم لوگ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کتنا پرفیکٹ اور کتنا انٹیلیجنٹ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اسٹیٹس کی بیس پہ کسی شخص کو ایلیجیبل نہیں کیا، کبھی بھی اسٹیٹس کی بیس پہ نہیں کیا۔ تو حضرت طالوت جو تھے وہ اسٹیٹس کی بیس پہ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا ان کو جسمانی اور دماغی قابلیت کی بیس پہ، یعنی وہ جسمانی اور دماغی طور پہ ان سب سے بہتر تھے، بہترین تھے، صحیح ہو گیا۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے معاملے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق، یعنی ہم تو وہ مطلب نارمل لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مڈل کلاس لوگ بھی اس سے زیادہ بہتر ہیں بادشاہی کے۔ تو وہ ہر کسی کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے بادشاہ بننے کا، تو اس ٹائم جو کرائٹیریا تھا وہ ایک اسٹیٹس تھا، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کی دماغی اور جسمانی دونوں اقسام کی صلاحیتیں فراوانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اہلیتیں ایلیجیبلٹی فراوانی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کا اختیار میں، اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ہوتے ہی کون ہیں بیچ میں معاملے میں بولنے والے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کے لوگوں کی بھی اور ہماری بھی جو مطلب ابھی بھی ہم لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ آگے آیات بھی اس طرح کی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب پیچھے بھی کچھ میرے خیال میں پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ تمہیں بڑی صحیح لگ رہی ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں جانتے، تمہارا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق میں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل فرعون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت کے فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اچھا تبرکات کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ اس کا بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ان کو واپس انہوں نے مشرکین نے یا جو کفار تھے انہوں نے ان کو مار کے نکال دیا تھا ان کی جگہ سے، تو ان کے انبیاء کے چھوڑے ہوئے تبرکات یعنی نشانیاں بھی وہ اٹھا کے لے گئے تھے، صندوق میں تھیں وہ ایک،
تو وہ اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے تھے. اب اس چیز سے ان کے حوصلے بڑے پست ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے اٹھ گئی ہے، کیونکہ جنگ کے لیے وہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ، کہہ لو کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے جہاد والے معاملے میں اس طرح کی چیزیں لوگوں کے لیے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو تبرکات کا ایفیکٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، یہ بھی تفسیر کے اندر چیز ایڈڈ ہے کہ تبرکات کا افیکٹ ہوتا ہے، لیکن تبرکات ریئل ہونی چاہیے، یعنی وہ ایکچوئل چیزیں ہونی چاہیے جو انبیاء واقعی چھوڑ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی واقعی برکات ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز ہونی چاہیے جو واقعی وہ چھوڑ کے گئے ہیں. نہیں کہ ہم پکچرز وغیرہ بنا لیں ان کو جو ہے مطلب کہ اس کے بعد کہیں گے جی یہ تبرک بن گیا، ایسا نہیں ہوتا وہ ایکچوئل چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر تم مومن ہو تمہاری بڑی نشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کی نشانی ایک یہ بھی ہوگی کہ جو صندوق تم سے لے لیا گیا تھا وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے، وہ صندوق تمہیں ان کے تھرو واپس ملے گا. تو یہ اس طرح سے ملا تھا ان کو کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ جو ہے یہ پڑا ہوا تھا. حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے تک فرشتے پہنچا کے گئے تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ مطلب کہ ان لوگوں کو یہ ملا تھا. تو اس میں تفسیر میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ کچھ گھوڑے جو تھے ان آپ کا جو ہوتا ہے ایک گھوڑا گاڑی ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھے. اور وہ گھوڑے جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ فرشتوں نے ہانکے تھے، فرشتوں نے ڈرائیو کیے تھے حضرت طالوت علیہ السلام کے گھر کے پاس. اچھا، پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا، اچھا تو یہاں تک ہو گیا بادشاہ بن گئے. پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھا چلو کوئی پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب نے دریا سے شراب. میں کمپلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک. اچھا، تو اس میں یہ تھا کہ یہ بھی اس ٹائم کے مسلمانوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، جو آپ کا لیڈر ہے اس کی اطاعت بہت ضروری ہے. تو اس ٹائم ان کے امیر تھے، جو لیڈر تھے طالوت، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے جو ہے ایک دریا سے جو ہے نا مطلب کہ پانی نہیں پینا بالکل بھی. ٹھیک ہے، یہ تفسیر کے مطابق جو دریا یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں آتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ان سے اگر پیاس ہی نہیں برداشت ہوتی، اگر ان سے پیاس ہی نہیں برداشت ہوئے گی تو یہ کس طرح سے میدان جنگ میں ٹکیں گے. کیونکہ میدان جنگ میں تو اتنا خون خرابہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ مطلب وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تو ایسے دیکھ کے بھی ہوش ہو جائے گی ماشاء اللہ. جس طرح کے بچے ہوتے ہیں آج کل کے بچے نہیں مطلب بڑے بھی، وہ خون دیکھ کے ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، چکر آنے لگ جاتے ہیں. تو جو پیاس ہی نہیں برداشت کر سکتا وہ کیا جنگ لڑے گا؟ وہ ایمان کے کمزور ہونے کی جو ہے اس کی نشانی ہوگی. اب میں واپس اس واقعے پہ چلا گیا، میں آج کے لوگوں کے بعد مطلب کسی کو میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا. اینی ویز، تو امیر کی اطاعت ضروری تھی. تو بہت کم لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، مطلب بہت زیادہ لوگوں نے اس میں سے پانی پیا سوری، اور بہت کم لوگ جو تھے انہوں نے اس کی جو ہے وہ پیاس برداشت کی. اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک حدیث یہاں پہ مینشن کی تھی کہ نیچے لاسٹ میں وہ یہ تھی کہ بدر میں جو مطلب بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ بدر میں جو طالوت کے کمپینینز تھے ان کی جو تعداد تھی وہی تھی جو بدر کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کی تعداد بالکل وہی تھی جو طالوت کے لشکر کی تعداد تھی. ٹھیک ہے، لیکن طالوت کے لشکر کی تعداد 313 نہیں تھی، طالوت کے لشکر کی تعداد 313 سے زیادہ تھی. لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بائی اللہ نن کراس دا ریور ود ہم بٹ اے بلیور. ٹھیک ہے، صرف اس نے دریا پار کیا، یعنی دریا بغیر پانی پیے پار کیا جو کہ ایمان رکھتا تھا. تو اصل میں ایمان والوں کی تعداد جو صحیح والے جو کہہ لیں کہ بہادر لوگ تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدر کے اندر تھی، 313، اور بعض روایت میں 310 آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ ہمیں طالوت سے لڑنے کی یہ طاقت نہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی پی لیا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ایک دن ملنا ہے، یعنی جو ایمان رکھتے تھے آخرت پہ، اللہ تعالیٰ پہ، انہوں نے کیا کہا؟ بارہا ایسا ہوا، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ قلیل گروہ نے اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. ٹھیک ہے، بڑی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہوتی. تو یہ سب چیزیں مطلب یہ ہم لوگ بھی پڑھ چکے ہیں بڑی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک تھوڑے کہہ لو ساز و سامان والے گروہ کو ایک بڑے گروہ کے اوپر جو ہے وہ غلبہ دیا ہے، ہمیشہ ہی دیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مصلحتیں یہ ہوتی ہیں، مطلب مسلمانوں کا چھوٹا گروہ.
تو اس میں یہ مطلب کہ ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا، ایمان والے کا، کہ یار واقعی یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا بھی ہے، کہ ہم تھوڑے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا. تو ایک تو ہمارا ٹیسٹ ہو جاتا ہوتا ہے اس سے. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کافروں کے دلوں میں نا مسلمانوں کا ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ارے تھوڑے سے ہو کے ہم لوگوں کو جو ہے کٹ لگا کے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اس طرح والا معاملہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ تھا ہمارے پاس. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافی گروہ پر ہمیں فضا نصیب کر. یہ دعا فہیم بھائی نے بتائی تھی کہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے ویسے بھی، اور اسامہ بھائی نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو مطلب کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو تشہد میں بھی آپ کو یہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا آ جاتی ہے. تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین تو ہے لیکن دعا کی بھی کتنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ واقعہ تھوڑا سا جو ہے مطلب کہ یہاں سے میں بتایا تھا، سام بھائی نے ایک چیز ایڈ کی تھی. وہ یہ کی تھی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ مطلب داؤد علیہ السلام ویسے تو اس کے اندر اس لشکر کے اندر ایک سپاہی کے طور پہ تھے، ٹھیک ہے. اور مطلب لیڈر جو تھے طالوت علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک سپاہی کے طور پہ تھے. یہ انہی 313 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پانی وہاں سے نہیں پیا تھا. اور ان کا نشانہ بڑا جو تھا وہ اچھا ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. اور اللہ نے اسے سلطنت سے اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے لیے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، جب بھی اس طرح کے کوئی ایشوز ہوئے ہیں کہ مسلمان یعنی تنگ ہونا شروع ہوئے، یا ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ انسانیت تنگ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب فساد پیدا ہونا شروع ہوا زمین کے اندر کسی بھی طرح کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت بہ وقت جو ہے ان سب چیزوں کو ختم کروایا ہے. مسلمانوں کے تھرو بھی کروایا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے تھرو ہی کروایا ہے ایکچولی. تو اس طرح کے جو ہے معاملات ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سب چیزوں کو ہٹاتا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہٹتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ یہاں پہ یہ اینڈ ہو گیا یہاں پہ الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ اس آیت سے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب یہ اس وجہ سے یہ سارے کے سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے واقعات اس لیے بتائیں. اور مطلب چونکہ اگر وہ نبی مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس وجہ سے جو ہے مطلب وہ کہیں سے پڑھ کے نہیں بتا رہے ان واقعات کو، وہ کہیں سے ان کو کاپی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں ان کو. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا سیشن، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے.